اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ نعمت دنیا سے قبر میں ساتھ لے جائیں تو کامیاب ہیں، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد حق تعالی شانہ نے تکمیل ایمان کے لیے مومن سے جا بجا تقوی کا مطالبہ کیا ہے، اور قرآن پاک کا تعارف بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ جہاں حق تعالی شانہ نے ہمیں تقوی کا حکم دیا ہے، وہاں سالانہ تقوی کا ماحول اور تقوی کے حالات بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ رمضان المبارک کی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ حق تعالی شانہ اس مہینے میں مؤمنین کو تقوی کی نعمت عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور اس مہینے میں تقوی آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ماحول ایسا بنایا ہے کہ انسان کا ذہن اور انسان کا قلب تقوی کی طرف چلتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں فرشتہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب متوجہ ہو جا، خیر کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ آ گیا ہے۔ او برائیاں کرنے والے، تو اس مہینے میں برائیوں سے باز آ جا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ندا ہوتی ہے وہ کان میں نہیں آتی، وہ دل میں آتی ہے، اس وجہ سے دلوں کا میلان اس طرف ہوتا ہے۔ اور اس مہینے کی 4 بڑی عبادات ہیں، تو ایک ان میں سے فرض ہے، اور باقی جو ہے وہ فرض سے نیچے کے درجے کی ہیں۔ تو وہ 4 عبادات ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک تقوی پیدا کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مسلمانوں پہ فرض عائد فرمایا ہے وہ روزے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے میں انسان دن کے وقت میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو، کھانا پینا کو چھوڑ دیتا ہے، تو انسان کی طبیعت پھر اس طرف مائل ہوتی ہے کہ جب اللہ کے حکم سے میں نے پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ دیا، گھر میں پڑے زمزم کو چھوڑ دیا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی کھجوروں کو میں نے چھوڑ دیا، تو حرام باتوں کا ارتکاب میں کیوں کروں؟ تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہوں سے روزے کی حالت میں بچتا ہے، اور 30 دن جب اس مشق سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مزاج میں تقوی پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز وہ حق تعالی شانہ نے تراویح اس مہینے میں رکھی ہے، قیام رمضان رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور قیام رمضان اور تراویح، اور یہ نماز ہے، اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان جتنا نماز کا اہتمام کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر نیکی اور تقوی آتا ہے، برائیوں سے وہ ہٹتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ویسے تو ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، لیکن رات کی جو نماز ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت زیادہ رکھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کی نماز کو لازم پکڑو، یہ تمام نیک لوگوں کی عادت ہے، اور یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ تو یہ تراویح کی جو نماز ہے اس کا اہتمام یہ بھی انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ تیسری اہم ترین عبادت ہے رمضان المبارک کی، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ انسان کے دل کو صاف کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس زنگ کو صاف کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں۔
موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت۔ باقی جتنے بھی اذکار ہیں وہ انسان کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت ایسی ہے کہ تلاوت کرنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور تلاوت سننے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نماز میں جب امام تلاوت کرتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بارے میں تو علماء کی اور مجتہدین کی رائے ہیں کہ مقتدی کو بھی اپنے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن باقی 113 صورتوں کے بارے میں ساری امت کا اتفاق ہے کہ امام نے پڑھ لیا اور مقتدی نے سن لیا تو یہ مقتدی نے گویا کہ قرات کر لی ہے، وہ مقتدی کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں ویسے بھی قرآن پاک سنا جائے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن جب نماز میں قرآن پاک سنتے ہیں تو صرف امام نے نہیں پڑھا، مقتدیوں نے بھی ساتھ پڑھ لی ہے۔ تو چوتھی چیز جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ نیک صحبت ہے، نیک صحبت سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اسی ایک محلے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے لوگ مسجد میں آ کے 10 دن کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، پھر اللہ کے گھر کی ایک برکت ہوتی ہے، وہ بھی انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے جو سالانہ یہ ایک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، اس کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلاف میں رمضان کی اتنی قدر ہوتی تھی کہ جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک اس کا شکر ادا کرتے تھے، اور اگلے 6 مہینے آئندہ آنے والے رمضان کی تیاری کرتے تھے اور اس کا شوق رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والا رمضان ہمیں عطا فرمائے۔ تو اللہ کرے کہ ہم آنے والے رمضان سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور اس کی عبادات صرف عبادات نہ کریں بلکہ اس نیت کے ساتھ کریں۔ نیت کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات تقوی پیدا کرنے کے لیے دی ہے، میں نے ان عبادات کے ذریعے سے اپنی زندگی کا رخ موڑنا ہے، معصیت سے نکل کے، اللہ کی نافرمانی سے نکل کے میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آنا ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے۔ آنے والا رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب بھی فرمائے اور اس کی برکات حاصل کرنے کی ہمیں توفیقات بھی عطا فرمائے۔ فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا